کسی گاؤں میں ایک حلوائی بہت اچھی جلیبیاں بنایا کرتا تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ لوگ دور دراز سے اس کے پاس جلیبیاں کھانے کے لیے آتے ہیں۔ ایک شخص اس کی دکان پہ آیا اور دور کھڑا اس کو دیکھنے لگا، لیکن اس کی جیب میں کچھ پیسے نہ تھے۔ حلوائی نے جب اس کو دیکھا کہ بھئی تم میری طرف دیکھ رہے ہو، کیا تم نے جلیبیاں کھانی ہیں؟ اس نے کہا میرا دل تو بہت کر رہا ہے، لیکن میرے پاس جیب میں کچھ پیسے نہیں ہیں کہ میں آپ کو پیسے دوں اور جلیبیاں کھاؤں۔ حلوائی نے کہا تو اس میں کون سی کوئی بات ہے، آپ آؤ اور جلیبیاں جتنا دل کرتا ہے آپ کھا لو، تو پیسے نہیں ہیں تو پھر دے دینا۔ وہ تھوڑا سا آگے بڑھا اور رکا۔ حلوائی نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پھر نہ صحیح جس دن ہوئے تب دے دینا، جتنے ہوئے اتنے دے دینا۔ وہ پھر اس کی دکان کی سیڑھیوں کے بالکل پاس گیا، پھر تھوڑا سا رکا تو حلوائی نے کہا یار ہچکچا کیوں رہے ہو، آپ کا جلیبیاں کھانے کو دل ہے تو آ جاؤ اور جلیبیاں کھا لو، اگر آپ پھر بھی نہ دے سکو پیسے تو نہ دینا، آپ ویسے ہی میری طرف سے تحفہ سمجھ کے جلیبیاں کھا لیں۔ حلوائی اللہ کا بندہ تھا، اس نے جتنا ہو سکا اپنے لیے کیا اس بندے کے لیے۔ اب وہ شخص جب اس کی دکان کی سیڑھیاں چڑھنے لگا، ایک یا دو سیڑھیاں چڑھا تو وہ شخص رک گیا۔ حلوائی نے پھر اس سے پوچھا کہ اب کیا ہے، کیوں رک ہوئے؟ اس نے کہا کہ یار میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میری جیب میں پیسے نہیں ہیں اور میں آپ سے ادھار کر کے جلیبیاں کھا رہا ہوں، کیونکہ میں اپنی تسکین کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے من کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے اپنے آپ کو یہ جواب دیا ہے کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ میں ادھار جو ہے وہ آپ حلوائی سے کروں، اس کے بجائے کیوں نہ میں اپنے آپ سے ادھار کر لوں۔ میں نے اپنے من کو یہ جواب دیا ہے کہ میں حلوائی سے ادھار نہیں کروں گا، بلکہ مجھے جلیبیاں کھانے کو جو دل کر رہا ہے، میرا من جو کر رہا ہے، اس سے میں ادھار کروں گا۔ میں جلیبیاں نہیں کھاؤں گا، میرے پاس جب پیسے ہوں گے میں تب وہ جلیبیاں جو ہیں وہ کھا لوں گا۔ یہ کہتے کہتے وہ شخص جو تھا وہ واپس مڑ گیا۔ جو ہی وہ واپس گیا چلا گیا، حلوائی بیٹھا اس کی بات کو دیکھنے سوچنے لگا۔ تو دوستو یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے جس میں سے ایک نتیجہ چھوٹا سا نکلتا ہے، سبق نکلتا ہے جو زندگی میں ہمیں کبھی بھی ناکامی کا منہ نہیں دکھاتا۔ وہ بڑا خوبصورت نتیجہ ہے، وہ یہ کہ اپنی زندگی سے تکلفات کو ختم کر دیں، اپنی زندگی سے تکلفات کو ختم کر دیں۔ جب آپ اپنی زندگی سے تکلفات کو ختم کر دیتے ہیں تو پھر آپ روز مرہ میں جملہ بولتے ہیں کہ اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ، یعنی آپ اپنی حیثیت میں، اپنی وقت میں آ جاتے ہیں، اپنی چادر میں آ جاتے ہیں، جتنی آپ کی حیثیت ہے آپ اس میں آ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی جیب میں 50 روپے ہیں اور آپ 60 کی بات کر رہے ہیں یا 60 روپے خرچ رہے ہوتے ہیں، نہیں، بلکہ جب آپ اپنی زندگی سے تکلفات ختم کر دیتے ہیں جو آپ کی حیثیت ہے۔ اچھا بڑی دلچسپ بات یہ ہے اس میں کہ ہم سب زندگی میں ایک جیسے ہی ہیں، خاص طور پہ متوسط طبقے کے جو لوگ ہیں ہم سارے ایک جیسے ہیں، کچھ بھی چینج نہیں ہے ایک دوسرے میں، کوئی 19-20 کا فرق ہوتا ہے، کوئی گھر میں، کوئی کھانے میں، کوئی معاملات میں، اٹھنے بیٹھنے پہننے میں، سونے جاگنے میں، گھروں میں تقریباً ایک جیسے ہیں، کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن ہم تقریباً ایک جیسے ہیں۔ جب سب ایک جیسے ہیں تو پھر ہم اپنی زندگی میں تکلفات کر رہے ہیں کن چکروں میں، بڑا بننے کے چکروں میں۔ بڑا بننے کے چکروں میں جب ہم اپنے آپ کو آگے لے جاتے ہیں تو ہماری اتنی حیثیت ہے نہیں۔ میں آج بیٹھا ہوں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو یہ شو کرنے کی کوشش کروں کہ میرے پاس تو بہت بڑا گھر ہے، کوئی گاڑی بہت بڑی ہے، میرے پاس دولت بہت زیادہ ہے، حالانکہ جو میری حیثیت ہے وہ میرے عمل، کردار، اٹھنے بیٹھنے، آنے جانے، ہر چیز میں سب کو پتہ چل رہا ہوگا، سب کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ایک بحیثیت معاشرتی فرد کیا، کتنا اور کیسا ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں۔ میں بچپن میں چھوٹا تھا، اپنے گھر میں گاؤں میں ہم لوگ رہتے تھے، تو جب بھی کوئی گاؤں میں کوئی مہمان آتا تو وہ مسجد میں ٹھہرتا، مشترکہ مہمان ہوتا یا کوئی اسی طرح گاؤں کے کوئی مولانا صاحب، کوئی حافظ صاحب، کوئی فلاں فلاں اپنے مسجد میں جو ہوتے تو وہ ہمارے گھر سے کھانا کھانے کے لیے آ جاتے، ناشتہ ہو، دوپہر کا کھانا ہو، رات کا کھانا ہو، وہ ہمارے گھر سے کھانے کے لیے آ جاتے۔ زیادہ تر ایسے ہی ہوتا کہ وہ مشترکہ گاؤں کا جو ایک مہمان ہے یا مولانا صاحب ہیں یا حافظ صاحب ہیں وہ ہمارے گھر سے کھانا کھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب
ہم چونکہ اس وقت چھوٹے تھے بالکل، تو دادا وہ ہمارے ان کو ڈیل کرتے، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرتے اور ہمیں کہتے چلیں گھر سے کھانا لے آئیں، یہ چیز لے آئیں، وہ چیز لے آئیں۔ اب ہمیں یقیناً چھوٹے فرد کی حیثیت سے گھر میں یعنی ہم نے کھیلنا ہے، وہی ٹائم ہم نے اپنا اسپینڈ کرنا ہے، تو ہمیں بھاری لگتا، مشکل لگتا۔ تو ایک دن میں نے بیٹھ کے بات کی کہ ابو جی آپ ایک بات بتائیں، گاؤں میں اور بھی تو اتنے لوگ ہیں، اتنے فرد ہیں، تو یہ سب ان کو کیوں نہیں کھانا کھلاتے، یہ ہمارے ہی گھر کیوں آتے ہیں، ہماری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کیا؟ اس وقت چونکہ اس بات کا اندازہ نہیں تھا، آئیڈیا نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا ہمیں کہ مطلب ہم جس کو کھانا کھلا رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ اخراجات بھی آتے ہیں ان چیزوں پہ۔ تو بس یہ تھا کہ جب یہ ہمارے گھر میں آتے ہیں تو ہمیں اپنا ٹائم جو ان کو دینا پڑتا ہے۔ تو میرے دادا ابو نے بات کی، انہوں نے کہا کہ اصل میں ایسے ہوا کہ جب کوئی اس طرح کھانا کھانے کے لیے گھر میں کسی کے لے جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ تکلفات کرتے ہیں، اور تکلفات میں مثلا آج کا کھانا ہے رات کا، تو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے انہوں نے کھلایا۔ اب جب ایک بار کھلا لیں گے، دو بار کھلا لیں گے، تین بار کھلا لیں گے، تو چوتھی بار ان کو وہ آپ ہچکچائیں گے، وہ جیسے کہتے ہیں پنجابی کنی کترائیں گے، پیچھے ہٹیں گے کہ بھئی جان چھوڑی جائے تو اچھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کے کام کر رہے تھے۔ کہتے ایسے ہی ہے کہ جب کوئی بھی آتا ہے تو ہم لوگ اس کو اپنے گھر میں لے آتے ہیں، کیونکہ ہم سادہ سا کھانا جو گھر میں کھا رہے ہیں یا تھوڑا بہت جو اپنی حیثیت کے مطابق بڑھ چڑھ کے پیش کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اب ہم اپنی حیثیت سے، اپنی وقت سے باہر نہیں نکل رہے، اپنی چادر سے باہر نہیں نکل رہے۔ جب باہر نہیں نکل رہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اگلی بار ہمیں وہ کام کرنا مشکل نہیں ہوتا، آسان ہی ہوتا ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم نے پہلے بھی اپنی حیثیت میں رہ کے کام کیا ہے۔ اب یہ وہ بات ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں تکلفات کو ختم کر دیں۔ جب ہم اپنی زندگیوں میں تکلفات کو ختم کر دیں گے تو ہماری زندگی ہمارے اپنے ہی لیے آسان ہو جائے گی۔ جب ہم نے اپنے لیے اپنے تکلفات خود پیدا کیے ہوئے ہیں، قائم کیے ہوئے ہیں، بغیر کسی وجہ کے خود پر تکلفات طاری کیے ہوئے ہیں۔ میں کسی بندے کو 60 روپے شو کرتا ہوں، دکھاتا ہوں، بتاتا ہوں، لیکن آج آ کے میرا چال چلن، میرا رویہ، سوچ اور اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا پھر ادھر کو ادھر وہی رہنا ہے جو ہے۔ یعنی میں کروڑ پتی بھی بن جاؤں تو میں جو ہوں وہی ہوں، وہ سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ایک وقت میں اگر میں اپنی حیثیت بڑھا چڑھا کے پیش کرنے کی کوشش کر بھی لوں تو باقی تمام اوقات میں تو سب کو نظر آ رہا ہے بھئی یہ کیا کتنا کیسا کر رہا ہے۔ میرے بات چیت کرنے کا طریقہ، میرا کھانا پینا، میرا معاملات، میرے گھر بار، میری جیب۔ ہم نے لوگوں کو یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ لوگ جیب میں 20 روپے بھی نہیں ہیں، اور باہر لوگوں کو ایسے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، پھر رہے ہوتے ہیں، شو کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ بندہ جو ہے اس وقت 1 کروڑ روپے کا کہ کہتے ہیں چیک ڈال کے یا 1 کروڑ روپے کی رقم کیش جیب میں ڈال کے پھر رہا ہو، اور اتنے اس سے کہیں زیادہ پیسے اس کے بینک اکاؤنٹس میں بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، گھر محلات بھی ہیں۔ تو دوستو آج کی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اپنی حیثیت میں آ جائیں گے، اپنی وقت میں آ جائیں گے، اپنی زندگی سے تکلفات کو ختم کر دیں گے تو ہماری زندگی بہت ہی سادہ، خوبصورت اور اچھی ہو جائے گی۔ ہمیں کبھی بھی دوسروں پر انحصار نہیں کرنا پڑے گا۔ جب دوسروں پر انحصار نہیں کرنا پڑے گا، ہم منگتے نہیں ہوں گے، ہم اپنی حیثیت میں ہی رہیں گے جتنی ہے۔ ہاں اپنے آپ کو بڑھانے کی کوشش ضرور کریں، اپنے آپ کو آگے لے جانے کی کوشش ضرور کریں۔ آپ کی جیب میں 50 روپے ہیں، آپ 60 70 80 روپے میں جانے کی کوشش کریں۔ آپ کے پاس لاکھ روپے ہے، آپ 2 لاکھ تک جانے کی کوشش کریں۔ آپ کے پاس کروڑ روپیہ ہے، آپ 10 کروڑ تک جانے کی کوشش کریں۔ یہ تو کوشش ہے، لیکن آپ یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اپنی حیثیت سے باہر لے جائیں۔ امید کروں گا کہ آج آپ کی میری جو بات ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی تجاویز ضرور دیں کمنٹ کر کے۔